بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیں، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں ہی سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دایا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھیں۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے اور گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا اور پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکت نہیں تھیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لے گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی تھی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے۔
جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔